رات کے بعد مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ویڈیو کو فل واچ کریں اور مجھے جواب ضرور دیں، کیا آپ کے گھر کے بھی بڑے بوڑھے آپ کو یہی بتاتے تھے؟ یہ 95% سب کے گھروں میں ہوا کرتا تھا، تو جواب ضرور۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ ہاسپٹل کے ایک دن بعد کا ولاگ ہے۔ لاسٹ ولاگ میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیا حال ہوا تھا۔ تو نہ میں افطار کے بعد سو گئی تھی، اور میرے ہسبینڈ نے یہاں سے برتن اٹھا کے سارے رکھ دیے تھے افطار کے۔ میں نے بولا آپ نے صرف بچوں کو دھیان رکھنا ہے، انہیں کھلا پلا دینا ہے، باقی کوئی کام نہ کریں آپ۔ تو گھر اس لیے کچھ زیادہ ہی پھیل گیا تھا، ورنہ میرے ہسبینڈ اپنی چیزیں تو سمیٹ لیتے ہیں، چیزیں تھوڑا بہت اپنی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں چیزوں کو، لیکن آج سب کچھ پھیلا تھا۔ صوفے پہ بھی ساری چیزیں پھیلی تھی۔ میں جب صبح اٹھی تو میں نے دیکھا یار گھر تو بہت زیادہ پھیلا ہے، لیکن خیر یہ زندگی کا حصہ ہے۔ روز ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت گھر پھیلا دیتے ہیں، لیکن اسی وقت میں سمیٹ کے سارا کچھ پھر سوتی ہوں تو سکون رہتا ہے۔ لیکن اب تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات میں، تو پھر صبح جب میں اٹھی تو کافی زیادہ کام بڑا ہوا تھا۔ میں نے آج سوچا نا کہ چلو آج نا میں آپ لوگوں کو گھر پھیلے ہوئے کی ویڈیو بنا کے دکھاتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ آپ لوگ جب بھی ولاگ دیکھتے ہیں میرا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، گھر پیچھے سے پھیلتا بھی ہے اور ہم لوگ صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا نا کہ آج میں یہ ویڈیو بنا کر ڈالوں گی، کیونکہ اکثر ولاگ دیکھ کے نا لوگوں کو لگتا ہے ہائے ان کی لائف میں تو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، گھر کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہوتی ہے سب کی لائف میں خوشی غم سب کچھ برابر ہی آتے ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتا ہے، مطلب آتے سب کی لائف میں ہے، اسی طرح سے گھر بھی سب کے پھیلتے ہیں، ایسا نہیں ہمیشہ اچھا اچھا رہتا ہے۔ تو جی یہاں پر نا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کور لگا ہے میرے سیٹ پہ، صوفہ سیٹ پہ، وہ میں نے نا جلد بازی میں آرڈر کیا تھا کیونکہ مجھے ڈارک کلر مل نہیں رہے تھے، اور میں روز صوفہ نا صاف کر کے بڑا پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر نا میں نے یہ لائٹ کلر، کافی دن ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے 1 سال ہو گیا سے میں نے خریدا ہوا ہے، تو خیر یہ اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سکون رہتا ہے، بہت زیادہ مجھے رگڑ رگڑ کے صاف نہیں کرنا پڑتا، ورنہ صوفہ میں بہت رگڑتی تھی اسپرے سے۔ تو اچھا اس سب میں بھی گندگی بچوں نے کر رکھی تھی، پاپڑ جو ہوتے ہیں نا وہ پاپڑ ان لوگوں نے ایسے ادھر ادھر بیٹھ کے، میری نابیہ کیا کرتی ہے صوفے کے اوپر چڑھ کر بیٹھتی ہے، تو اس لیے اس نے نا ہر جگہ پاپڑ کے چور کر رکھے ہیں۔ تو اچھا آج نا میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، تو آپ لوگوں نے اس بارے میں بھی بہت سنا ہوگا، مجھے نا بچپن کی ایک بات یاد آئی، لیکن الحمدللہ میں بچپن سے ہی رمضان کی 5 شب قدر عبادت کرتی آئی ہوں، کنڈیشن میری کوئی بھی رہے، فیور ہو، طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، میں نے رمضان کی کبھی بھی شب قدر مس نہیں کری بچپن سے۔ تو خیر مجھے نا ایک بات یاد آئی کہ ہمیشہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے شب بارات جو آتا ہے رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے، 14-15 تاریخ کو کہتے ہیں نا رات 14 کو عبادت کرنی ہے، آج شب قدر ہے، اور قرآن نازل ہوا اور حساب ہوگا پورے سال کا، تو ہم لوگوں کو ہمیشہ بچپن سے وہی بتایا جاتا تھا، لیکن قرآن میں صاف صاف لکھا ہے شب قدر کی رات رمضان کی رات ہے، اور ہمارا حساب بھی رمضان میں ہوتا ہے، اور قرآن بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ تو دیکھیں بڑے بزرگوں کو اتنی نالج نہیں تھی، انہوں نے جو بتایا ہم وہ سوچتے آئے سمجھتے آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا آپ کو قرآن دیے، خود پڑھیں خود سمجھیں، اور قرآن میں نا کئی دفعہ آپ جب پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو سمجھ آئے گا، بہت بار اللہ نے بولا ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کی بات پر نہ غور کریں، کہ جو بڑے بزرگوں نے جاہلیت دکھائی تو کیا آپ بھی ان کے، ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے میرے میرے نانا نانی نے یہ کیا ہے، میرے دادا دادی نے کیا ہے تو مجھے کرنا ہے، اس طرح سے ہر لوگ یہی بولتے آئے ہیں، لیکن جب قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ دادا دادی نے جو کیا وہ ضروری نہیں ہے وہ غلط تم بھی کرو، جب انہوں نے غلط کیا لیکن ان کے پاس اتنی نالج کا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ نالج حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اور وہ لوگ اتنے گنہگار نہیں تھے، وہ لوگ اتنا گناہ نہیں کرتے تھے جتنا ہم آج کی جنریشن کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس اگر نالج کا ذریعہ بہت ہے لیکن ہم گنہگار بھی بہت ہیں، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں قرآن کی معنی پڑھیں، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے قرآن پہ عمل کرنے کی، کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، تو پلیز آپ لوگ بھی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم سب بھی، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہم سب بھی قرآن پر پوری طرح سے عمل کر سکیں، اور آپ بھی اس پہ عمل کر سکیں پڑھنے کے بعد۔
تو خیر مجھے اس چیز کا جب مجھے پتا چلا نا تو مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ الحمدللہ میں نے نا ہمیشہ سے کیا، ہمیشہ سے شب قدر جگی، تو اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ لیکن ہاں، اس بات کا افسوس ہوا کہ میں کتنا غلط سمجھتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں تھی جو میں بچپن میں میرے دادا دادی یا نانا نانی جو بھی آپ لوگوں کو بولتے ہیں، انسان وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑوں نے جو سکھایا ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے دھیرے دھیرے بخاری شریف کو پڑھنا اور سمجھنا اسٹارٹ کیا، قرآن کو سمجھنا اسٹارٹ کیا، تو میں نے بہت ساری چیزیں اپنی چینج کری۔ صرف میں ایک دو نہیں کہوں گی، میں نے بہت ساری چیزیں چینج کری ہیں، کیونکہ ہم غلط کرتے تھے۔ وہ مولانا جو ہے نا، وہ اپنے آپس میں 24 36 37 کے چکر میں یہی کہوں گی، اس کے چکر میں وہ کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بخاری شریف حدیث کیا کہتی ہے۔ تو ہم لوگ نا، اچھا میں نے ایک یہ بھی چیز نوٹس کری ہے، جو بھی مولانا صرف بخاری شریف کی بات کریں گے نا، اس حدیث سے ساری بات بتائیں گے، تو اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہل حدیث ہے۔ میں نے یہ بہت زیادہ نوٹس کیا ہے، جو بھی مولانا ساری باتیں صرف اسی کی بخاری شریف سے بتائیں گے، انہیں ڈائریکٹ سب لوگ یہ بولتے ہیں، ارے وہ تو اہل حدیث ہیں، کیونکہ وہ تو رفع دین کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز دیکھا ہے، اگر کوئی بندہ رفع دین کر رہا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اہل حدیث ہے۔ یار، میری گزارش ہے سب سے کہ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں جو اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ 24 مطلب دیوبند بریلوی اہل حدیث کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ سب نبی کو مانتے ہیں اور سب اللہ کو مانتے ہیں۔ تو بس یہ کافی ہے۔ اور کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں شیعہ اور سنی والی، تو آپ بتائیں کیا شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو ان سے بھی آپ کو محبت کرنی ہے۔ پلیز یہ چیزیں کرنا آپ لوگ چھوڑ دیں کہ شیعہ اور سنی اور اہل حدیث دیوبند بریلوی یہ سب کرنا پلیز چھوڑ دیں، اور آپس میں محبت بنا کر یہ سوچیں ہم مسلمان ہیں۔ اچھا ایک بات اور بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ نا جو اپنے اپوزٹ مولانا ہوتے ہیں ان کا اسٹیٹس لگاتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ ویسے ہی لوگ کرتے ہیں جو دکھاتے تو ہیں میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، بٹ انہیں اصلیت میں کوئی محبت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کسی بھی اپوزٹ مولانا کا اسٹیٹس لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ان کی سچائی ہے، یہ مولانا ایسے، یہ مولانا ویسے ہیں، تو مجھے بتائیں، مجھے جواب دیں، کیا ہمارے نبی نے یہ سکھایا؟ ہمارے نبی نے تو کبھی کہا ہی نہیں آپ کسی کو بے عزت کریں۔ اور آپ کو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی کی عبادت پر، تم کسی کی چیزوں پہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہو۔ میں ہوں اس کو سمجھنے والا، میں تھوڑے میرے الفاظ صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ میں اتنی نالج والی نہیں ہوں کہ میں الفاظ ٹو الفاظ رٹی ہوئی ہوں، لیکن ہاں، یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کسی کی عبادت کا وہ نہیں کر سکتے کہ جیسے تم نے دیکھا اس کی عبادت سچی ہے یا جھوٹی ہے، یا یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے، تم اس کا ٹھیکہ نہیں تم نے لے رکھا، اس کا ٹھیکہ اللہ کے پاس ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، تمہیں نالج کا ذریعہ ملا ہے، تم نالج لو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم نے عبادت دل سے کری یا نہیں کری۔ تو اس لیے پلیز کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا کے نہ برا بھلا نہ بولے، وہ کوئی بھی فرقے کے مولانا ہو، میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کسی فرقے سے نہیں ریلیٹ کرتی کہ میں اس فرقے کو صحیح کہتی ہوں غلط کہتی ہوں، میں اتنی نالج نہیں رکھتی کہ میں ہر فرقے کو کہوں یہ غلط ہے صحیح ہے۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کوئی کسی کو برا نہ کہے، سب آپس میں محبت رکھے۔ اچھا مجھے یہ ضرور بتائیں کہ شب برات کی 14 تاریخ کی رات کو کس کے گھر میں بتایا گیا تھا کہ حساب کی رات ہوتی ہے، کامنٹس میں ضرور